قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا. قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے, شکریہ جزاک اللہ, قرآن جب بھی کھول کے رکھا ہے سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی قرآن ہے, میں کہتا ہوں دو قرآن ہے. ایک وہ قرآن جسے دیکھا جاتا ہے, جسے پڑھا جاتا ہے, جس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں, قوت نہیں. دوسرا قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتا ہے. دوسرا قرآن وہ ہے جسے آمینہ کے لال کہا کرتے ہیں. حضرات محترم, قرآن پاک سے محفل پاک کی شروعات ہوئی. آپ نے تھوڑی دیر گفتگو بھی سماعت کی. میں چاہتا ہوں محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تمام لوگوں کے درمیان مداح رسول بلبل باغ مدینہ جناب صدام حسین نظری صاحب کو دعوت سخن دوں. وہ تشریف لائیں اور پھر ان کے بعد انشاءاللہ العزیز جھارکھنڈ کی سرزمین سے آنے والے ایک مداح, ایک بہترین آواز حضرت محترم جناب مامون رشید نعیمی صاحب الحمدللہ بہت چھوٹی عمر سے نعت پاک پڑھتے ہیں. آج آپ کی دیار محبت میں آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تشریف فرما ہے, ان کی زبانی آپ کو نعتیہ شاعری سماعت کرنی ہے. بس تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان کی وہ مشہور ترین آواز مداح رسول بلبل باغ مدینہ ندیم رضا فیضی مدھوپوری صاحب تشریف لائیں گے, اور ان کے بعد بہترین شاعر جو محتاج تعارف نہیں ہے یعنی مداح خیر الانام جناب الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب تشریف فرما ہوں گے. ان کی زبانی نعتیہ شاعری سماعت کرنی ہے. یہ وہ دو نام ہیں جسے آج ملک ہندوستان کا بچہ پہچانتا ہے. یہ وہ دو نام ہیں جسے ملک ہندوستان کے سارے لوگ الحمدللہ سنا کرتے ہیں. آج آپ کو سننے کا موقع ملا ہے, انہیں سنیے گا اور نبی کی نعت سننے کے بعد اپنے دل کو مدینہ مدینہ بنائیے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ تمام لوگوں کے درمیان میں صدام حسین نظری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. وہ تشریف لانے والے ہیں, نعتیہ شاعری آپ سماعت کریں گے ان سے, لیکن اس سے پہلے 4 مطلع پڑھوں اور آپ کی سماعت کتنی اچھی ہے دیکھنا چاہوں. سارے لوگ 4 مطلع کو سنیں. شاعر کہتا ہے دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پہ جب نعتیں نبی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پہ جب نعتیں نبی ہوگی. صدیق و عمر ہوں گے, عثمان و علی ہوں گے, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. اگر واقعی میں آپ شاعری سنتے ہیں اور شعر سننے کا جذبہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ شعر سنیں گے اور مچل جائیں گے. اہل بیت کانفرنس سے امام حسین کی شان میں یہ 4 مطلع پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. سنیں اور پورا مجمع انشاءاللہ اس شعر کا استقبال کرے. شاعر کہتا ہے کہ عظمت حسین کو دیکھیں اور میرے امام حسین کا مقام کیا ہے دیکھیں. شاعر کہتا ہے آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ بولیے گا. یہ مکمل انتظام و انسلام کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ ساری باتوں کو مکمل سمجھ سکے, ساری باتوں کو آپ مکمل کیچ کر سکے. اگر باتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. یہ مکمل کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج آپ یہاں آئے ہیں اپنے عقائد کو کیسے سدھاریں گے, اپنے نامہ اعمال میں کیسے نیکیوں کا اضافہ کریں گے, کیسے نبی کی نعت سننی چاہیے, یہ طریقہ کیسے ہے, یہ ساری چیزیں آج آپ کو سننا ہے اور سماعت بھی کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری چیزیں آپ تبھی سمجھ پائیں گے جب آواز آپ کے کانوں سے صحیح ٹکرائے گی. اگر آپ آواز کو سمجھ رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سماعت میں صحیح آ رہی ہیں, آپ مکمل ساری چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں تو تھوڑا رسپانس دیجیے گا تاکہ مجھے محسوس ہو میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے باتیں. شاعر کہتا ہے آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, دروازۂ بطول پہ جنت کھڑی رہی. سجدے میں تھے حضور اور پشت پر حسین, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. شکریہ یا رسول اللہ. میں نے کہا کہ آپ اگر یوں ہی سماعت کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے آج کا یہ جلسہ کتنی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. یہ جلسہ تو کامیاب تبھی ہو گیا تھا جب اس پہ نام کا مہر حضرت حبیب ملت کا چڑھ گیا تھا. حبیب ملت اس پروگرام میں آ رہے ہیں, اس
जिस हसीन कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, जिस हसीन महफिल में आले रसूल फातिमा के लाल का कदम गिर जाए